الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المطہرین الذين قال الله فيهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ نہایت ہی واجب الاحترام ذی قدر احباب، میرے نوجوان دوستوں ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1447 ہجری کا آغاز ہوا چاہتا ہے، بلکہ ہم داخل ہو چکے ہیں اور بزم حسینی کے دروازے کھل چکے ہیں۔ خالق دنہال کی عظیم الشان تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہاں پر ہر متلاشیان حق، ٹروتھ سیکرز اور مذہب و مسلک کے تفرقے کے بغیر یہاں اس کے دروازے ہر ایک کے لیے بلا رنگ نسل مذہب کے کھلے ہیں، اور یہاں کی تاریخ ہے کہ خالق دنہال نے وطن عزیز پاکستان کی ہر نوع کو یکجا کیا ہے، اور جلیل القدر علماء، خواہ وہ علماء اہل سنت ہوں یا مکتب اہل البیت سے وابستہ، انہوں نے اس منبر کو رونق بخشی ہے۔ ان میں سے ایک جلیل القدر عالم دین اور خطیب بے مثال جناب علامہ رشید ترابی رحمہ اللہ علی اللہ مقامہ کا نام ہے، کہ جنہوں نے اپنے پیغام میں، اپنی مجالس میں قرآن فہمی، تدبر قرآن اور انبیاء کی تاریخ کو تسلسل کے ساتھ پیش کیا ہے، تاکہ فکر کا ارتقاء ہو اور مسلم امہ کے اندر دعوت ابراہیمی سے لے کر خاتم النبیین تک جو انبیاء کا سلسلہ ہے، ان کی مقصد بعثت رسالت ہے، وہ واضح ہو کر سامنے آ سکے۔ میں بطور ایک طالب علم اور خود طالب علم ہوں، اور سیکھنے کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ جو بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں گا، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے ہیں، بہتر ہیں۔ جو نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، ان سے میں مخاطب ہوں گا، اور کوشش یہ کروں گا کہ قرآن مجید میں اتر کر قرآن مجید کو ٹھہر کر رک کر سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن
جیسا کہ ہمارا موضوع ہے تعظیم خداوندی، کہ خدا کی تعظیم کا حقیقی مفہوم کیا ہے، اور یہ عظمت خداوندی ہمیں قرآن مجید کی روشنی میں انبیاء کے تسلسل کے ساتھ کربلا تک کیسے نظر آتی ہے۔ یعنی کربلا کے ہر شہید، ہر سجدہ اور ہر شجاع کی تلوار کی گھنج میں تعظیم خداوندی ہے، تعظیم خداوندی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان، سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء قرآن مجید کا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 17واں سورہ ہے، اور یہ جو سبحان ہے قرآن مجید میں 45 مقامات پر آیا ہے، اور اس صورت میں 3 جگہ کے اوپر ہے۔ سبحان مقام تنزیہ ہے، پاک ہے وہ ذات۔ قرآن مجید کا آغاز دیکھیں کہ قرآن مجید نے سورہ اسراء کے آغاز میں یہ نہیں کہا جیسے سورہ اخلاص میں ہے قل هو اللہ احد، اے حبیب، اے پیارے، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ ایسا نہیں فرمایا، بلکہ انداز بدل دیا۔ کیوں بدل دیا؟ اس لیے کہ تعظیم خداوندی سمجھانا چاہتا ہے، توحید نہیں، تعظیم خداوندی۔ سورہ اخلاص کا موضوع توحید خداوندی، اور سورہ اسراء کے اندر تعظیم خداوندی۔ تعظیم خداوندی، خدا کی عظمت، اس کے مقام اور رفعت، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اسے سب سے الگ سمجھو، پاک ہے وہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، جو تم توصیف کرتے ہو خدا کی، جو تم حلیہ بیان کرتے ہو خدا کا، اس سے وہ پاک ہے۔ جس طرح تم نے اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور جو تم نے خدا کے بارے میں کہا ہے کہ خدا تو ایسا ہے، خدا کا یہ حلیہ ہے، اللہ کی وہ تجسیم سے باہر نکالنا چاہتا ہے قرآن، اور کہتا ہے سبحان، سبحان اللہ، پاک ہے وہ رب، وہ ہر طرح کی۔ اسی لیے اس کو کہتے ہیں مقام تنزیہ۔ مقام تنزیہ یہ ہے کہ جیسے ہر شعر کا یا ہر غزل کا ہر ایک سبجیکٹ کا عنوان ہوتا ہے، ہمیں باہر سے دیکھ کر ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس پوری گفتگو کے اندر کیا بات کہی گئی ہے۔ ایک لفظ سے ٹیگ لائن ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اب اس پورے مقالے کے اندر کیا بات کہی گئی ہے، کیا ڈسکشن ہو رہی ہے۔ سبحان، جیسے قرآن مجید کا 9واں سورہ ہے سورہ برات۔ برات پہلے لفظ سے ہی معلوم ہو گیا کہ 9ویں ہجری کے اندر یہ جو برات کی صورت اتری ہے، اس ایک لفظ کے اندر کہ آگے کن کن گروہوں کا بیان ہو رہا ہے، اور قرآن اس میں کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ تو یہ ہے ایک لفظ سے پوری بات کا علم ہو جانا۔ اسے کہتے ہیں عربی میں صنعت براہت استحلال، کہ جیسے پہلے چاند کو دیکھ کر ہی علم ہو جاتا ہے کہ مہینے کا آغاز ہو گیا ہے، پورے 30 دنوں کا علم ہو جاتا ہے، ایسے پہلے لفظ کو دیکھ کر علم ہو گیا کہ کیا بیان ہوگا۔ سورہ البقرہ، بقرہ یعنی اس میں ایک گائے کا واقعہ ہے، اس میں ایک سٹوری بیان کی گئی ہے، وہ گائے کا واقعہ ہے۔ کہف، سورۃ الکہف قرآن مجید کا 18واں سورہ، اس میں ایک پورا واقعہ نوجوانوں کا بیان ہوا ہے کہ وہ نوجوان تھے، کچھ یوتھ، کہ جو اپنے زمانے میں، اپنے دور میں کلمہ حق کے لیے انہوں نے ایک بہترین، ایک پیسفل پلیس چن لیا کہ ہم یہاں بیٹھ کر اپنے اس دور کے اندر جو گفتگو ہے اس کی ڈسکشن کرنا چاہیں گے،
اس کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ حالات کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، گفتگو کیسے ہونی چاہیے، دلائل کیا ہونے چاہیے. تو یہ ہے ایک لفظ سے علم ہو گیا. انسان کو اور حیوان کو کیا چیز ممتاز کرتی ہے؟ انسان بھی ایک اینیمل ہے، حیوان ہے. تعریف کرتے ہیں حیوان ناطق کہ بولنے والا حیوان ہے انسان. لیکن انسان کو حیوان سے جو چیزیں ممتاز کرتی ہیں، سوشیالوجی کے جو علماء ہیں سماجیات کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو حیوان سے جدا کرتی ہیں. جب انہوں نے تجزیہ کیا، غور کیا، ایک بات ہے انسان کی الرأی الکلی، دوسری چیز ہے الظرافہ، تیسری چیز ہے انسان کے اندر مادہ ایجاد اور تقلید. یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کو عام حیوانات کی عقل سے ممتاز کرتی ہیں. الرأی الکلی کہ انسان صرف اپنے لیے نہیں سوچتا، معاشرے کے لیے بھی سوچتا ہے. انسان اپنے لیے ہی صرف جد و جہد نہیں کرتا، الرأی الکلی اس کے اندر پایا جاتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا قوم، میرا قبیلہ وہ سروائیو کریں، وہ محفوظ ہوں. ان کے لیے بھی وہ گھر بناتا ہے، ان کے لیے بھی وہ انتظام کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے اور محنت کرتا ہے. الرأی الکلی. لیکن اس میں عقل کے ساتھ وہ یہ دیکھتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ میرا ہی کام ہو جائے باقی سارے چلے جائیں. وہ کہتا ہے نہیں، جہاں میں اپنے لیے بہتر کر رہا ہوں تو وہاں پر میں اپنے لوگوں کا بھی خیال کروں گا جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو میرے ساتھ تعلق ہے یا جو میرے ارد گرد معاشرے میں رہتے ہیں. یہ انسان کی رأی کلی. اور دوسری چیز ہے انسان کے اندر ظرافت. انسان ایک چیز پر تکیہ نہیں کر جاتا بلکہ آگے سٹیپ لیتا اور بڑھتا ہے. مثلا انسان اچھی سے اچھی کی تلاش میں رہتا ہے. ایک نعمت حاصل ہو گئی، اب وہ کہتا ہے جناب مجھے تھوڑا اور آگے جا کر ایڈوانس ہونا چاہیے، اور آگے بڑھنا چاہیے. گرمی سے بچاؤ کے لیے پنکھے کی مشین ایجاد کر دی. تھوڑے اور وسائل آئے تو کہا کہ جناب اس کا شور بھی نہیں ہونا چاہیے، تو انہوں نے اے سی لے آئے. آگے چلے گئے جناب تو انورٹر آ گئے. ہر چیز کے اندر انسان ظرافت چاہتا ہے، خوبصورتی چاہتا ہے، آسائش چاہتا ہے، زندگی کو آسان بنانا چاہتا ہے. یعنی انسان کی عقل وہ ایک جگہ پر جا کر صرف اپنی پیٹ کی ضروریات پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایسا کام کروں کہ جس سے معاشرے کے اندر آسانی پیدا ہو جائے. یہ انسان کی خصوصیت ہے جو انسان کو حیوان سے ممتاز کرتی ہے. تیسری جو خصوصیت ہے انسان کی بات کہ انسان میں مادہ ایجاد اور مادہ تقلید ہے. یعنی ایک چیز کو ایجاد کرنا، اگر ایجاد نہیں کر سکتا تو دوسرا طبقہ پھر وہ اس کو فالو کرتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ صلاحیت تو مجھ میں نہیں ہے، لیکن میں اپنے ان لوگوں کو دیکھ کر، ان کی کتابیں پڑھ کر، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہوں. اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے جو گفتگو رکھی کہ انسان اگر وہ محض اپنے لیے سوچنے لگ جائے، اپنے لیے ہی خیال کرنے لگ جائے، تو وہ انسان کی تعریف میں ہی داخل نہیں ہوتا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. انسان ابھی تو صرف تم اپنی ذات میں کھوئے ہوئے ہو، اپنے نفس کے اندر، اور نفس کا بھی جو نفسیات سے تعلق رکھتے ہیں ان کے علوم سے جانتے ہیں. انسان ابھی تک اس نفس کو ہی سمجھ نہیں پایا ہے. نفس کی خرابیاں، نفس کا مطالعہ، اس کا اسٹڈی کرنا. قرآن نے کہا وَمِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ. فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا، اور جو زمین تمہارے لیے اگاتی ہے، اور جو تمہارے نفسوں کے اندر ہے یہ بھی اللہ نے پیدا کیا، اور ایسی چیز ہے جنہیں یہ لوگ نہیں جانتے ہیں.
یعنی نفس کی ایک کیفیت وہ ہے کہ انسان اس کا علم نہیں رکھتا. نفس کا ایک مقام ایسا ہے کہ وہ نفس اسے سمجھنے کے لیے انسان اس میں جتنا غور کرتا ہے تو وہ حقیقت انسان پر آہستہ آہستہ اشکار ہوتی ہے. فرمایا کہ پاکی بیان کرو پہلے, اللہ کی تعظیم یعنی تنزیہ ہر طرح کی صفات جو خود انسان دیتا ہے اس سے خدا کو بری کرو, اس سے خدا سے وہ ہٹاؤ. یعنی مقام تنزیہ اگر ہمیں سمجھ میں آتا ہے تو مقام عرفان تک پہنچیں گے. مقام عرفان یعنی معرفت کا درجہ تب بلند ہوگا کہ جب تنزیہ سمجھ میں آئے گی. مقام عرفان جیسے ہی واضح ہوتا ہے تو پھر مقام عبادت میں انسان بلند ہوتا ہے, اور مقام عبادت تک جانے کے لیے ایمان کی بلندی, اور ایمان جیسے ہی بلند ہوتا ہے تو یقین میں بلندی آتی ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد وآل محمد. یہی ایمان کی بلندی ہمیں امام زین العابدین علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب صلی علی محمد وآل محمد ان کی دعاؤں کے اندر نظر آتی ہے. ان کی دعائیں فرماتے ہیں کہ پروردگار میری آنکھیں تیری ہیبت کے نور سے جھک گئی ہیں, میری زبان تیری نعمتوں کے بیان سے خاموش ہو گئی ہے, اور کتنی ہی زبانیں ایسی ہیں کہ جو تیری نعمتوں کو بیان نہیں کر سکتی اور عقلیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. امام صادق علیہ السلام وصلی علی محمد وآل محمد, امام اعظم امام جعفر صادق علیہ السلام. بعض حضرات وہ اس جملے کو سمجھ نہیں پاتے کہ کتنے بڑے امام تھے یہ. امام ابو حنیفہ جن کی زندگی کے اندر 2 سال پی ایچ ڈی کرنے والے ہیں امام صادق کے پاس بیٹھ کر. جب کوفہ کے اندر ابن حبیرہ نے ابو حنیفہ کے اوپر پابندی لگائی کہ تم یہاں نہیں رہ سکتے, تو ابو حنیفہ کہاں جا کے گئے تھے؟ 5 سال مدینہ میں گزارا. جب بنو عباس کے ابو جعفر صفا آتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ مدینہ بغداد کے اندر آئے ہیں. تو ایک پوری تاریخ ہے. ابو حنیفہ اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے امام باقر کی یونیورسٹی کے اندر انہوں نے باقاعدہ ایڈمیشن لیا. امام محمد الباقر علیہ السلام صلی اللہ محمد والے. اور تعظیم خداوندی اس ایک جملے کے اندر سمجھیے گا دوستو کہ غیر اللہ کی تعظیم نہیں ہونی چاہیے, غیر اللہ کا اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ توحید ایک جگہ پر بیان کی گئی, اور ایک توحید وہ ہے کہ جو ابو حنیفہ کی زبانی سمجھاتا ہوں. عرض کرتا ہوں, سمجھانے کا جملہ تو مجھے نہیں کہنا چاہیے, عرض کرتا ہوں میں. ابو حنیفہ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ امام محمد الباقر علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو یوں 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے, کیوں ایسے 2 زانو ہو کر. اور اس بات کو لکھا ہے مفتی اعظم مصر ابو زہرہ المصری نے ابو حنیفہ حیاتہ و عصرہ کے اندر ابو حنیفہ کی زندگی پر انہوں نے بڑی شاندار کتاب لکھی ہے, اور ایک کتاب شبلی نعمانی نے لکھی ہے سیرت النعمان. تو وہ کہتے ہیں ایسے بیٹھ گئے اور کہا کہ اے امام, آج مجھ پر ابو حنیفہ پر آپ کی تعظیم ایسے واجب ہے جیسے صحابہ کے اوپر رسول اللہ کی تعظیم واجب تھی. یہ ہے تعظیم خداوندی کا حقیقی معنی. اے امام, یعنی میں 2 زانو کیوں نہ بیٹھوں, اور آپ اپنی جگہ سے مت اٹھیے گا, آپ اپنی جگہ سے مت اٹھیے. جیسے رسول کے زمانے میں صحابہ پر رسول کی عزت اور حرمت اور تقدس واجب تھا, ایسے ابو حنیفہ کے اوپر بھی محمد الباقر کی تقدس اور عظمت واجب ہے. ابو حنیفہ نہیں ہو سکتے کہ جب تک محمد الباقر کا تقدس اور ان کی عظمت کا اقرار نہ کر لیں. شبلی نعمانی نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے, کہتے ہیں کہ کسی نے اعتراض کیا کہ جناب, بلکہ ابن تیمیہ نے, انہوں نے کہا کہ 150 تو ابو حنیفہ کی پیدائش 150 ہجری اور 80 ہجری ان کی پیدائش ہے, اور 150 میں ان کا وصال ہے. اور یہ امام
جعفر الصادق علیہ السلام کی ہم عمر، ان کی ایک زمانہ بنتا ہے. کہا کہ وہ کیسے ابو حنیفہ امام صادق کے شاگرد ہو سکتے، وہ تو ہم عصر ہیں. شبلی نعمانی نے بڑا ایمان افروز جملہ لکھتے ہوئے کہا کہ صاحب البیت ادری بما فیہ، یہ دین ابو حنیفہ کے گھر سے نہیں نکلا، یہ دین امام صادق کے گھر سے آیا ہے. یہ دین امام باقر کے گھر کا ہے، یہ دین امام زین العابدین کا ہے، یہ دین امام صادق، امام کاظم، موسیٰ الکاظم، یہ گھر والے بتا سکتے ہیں کہ اس آیت کا کیا مفہوم ہے، اس حدیث کا کیا مفہوم ہے، یہ تفسیر کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے. ابو حنیفہ تو اس گھر کے جوتے اٹھانے والے ہیں. اسی لیے میں یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں اور بڑی دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ یہ جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جیسے جیسے آئے روز میں اہل سنت کو پڑھتا جاتا ہوں، سنیت کو پڑھتا ہوں، واللہ باللہ شیعت کے قریب ہوتا جاتا ہوں. یہ سنی شیعہ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ سنی شیعہ کے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جو ہمارے وطن عزیز کے اندر یہاں پر ہم نے اس کو بنا لیا. خدا سلامت رکھے ایسے لوگوں کو کہ جو اتحاد کی بات کرتے ہیں. اور علامہ رشید تراوی علی اللہ مقامہ، انہوں نے اتحاد بین المسلمین کے لیے جو خدمات سر انجام دی، ان کا ایک جملہ میں یہاں پر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ شام غریبہ کی مجلس میں پڑھوں یا ہمارے بھائی پڑھیں، بھائی ذکر حسین ہونا چاہیے. اصل بات تو ذکر حسین ہے کہ جس جگہ پر بھی آج بھی وطن عزیز کے اندر، کراچی میں، پورے پاکستان میں ذکر امام حسین ہو رہا ہے، خواہ کسی بھی نام سے ہو، کسی بھی نام سے کیا جائے. مقصد کیا ہے کہ کربلا کے ساتھ جڑ جانا، مقصد کیا ہے کہ قرآن اور عطرت کے ساتھ جڑ جانا. یہ تعظیم خداوندی ہے کہ رسول اپنی وصیت کے اندر یہ فرماتے ہیں. حجۃ الوداع کے اندر ارشاد فرمایا، حجۃ الوداع، زندگی بھر ہم نے یہ وصیت سنی، ہم نے یہ سنا، ہمارے ممبروں سے، ہمارے خطبات سے، ہمارے واعظین نے ہمیں یہ بیان کیا کہ رسول نے حجۃ الوداع، جو زندگی میں ایک حج کیا ہے، حجۃ الوداع، اس میں یہ ارشاد فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و سنتی، کہ لوگوں میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک سنت رسول. زندگی بھر ہم نے یہ سنا ہے، ہم نے یہی سنا ہے نا. لیکن یہ ہماری اہل سنت والجماعت کی صحاح کی کتابوں میں سے جو 6 صحاح ستہ ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داود، مسند احمد بن حنبل، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، واللہ باللہ ایک بھی ان صحاح کی کتابوں کے اندر یہ روایت نہیں ہے. اس کو نقل کرنے والے صرف اور صرف امام مالک نے اپنی موطا میں نقل کیا ہے، اور وہ بھی بغیر سند کے. فرمایا بلغنی، مجھے یہ خبر پہنچی ہے، سند کوئی سند نہ دارد، لیکن وہ حدیث، وہ روایت کہ جو چین آف نیریشن جس کا گولڈ ہے، یعنی وہ ایسے سلسلہ سند کے ساتھ ہے کہ جس میں تواتر کے ساتھ ہم تک منقول ہے. اور اہل سنت والجماعت کی جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، صحیح مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، خصائص امیر المؤمنین، مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، تمام صحاح کے اندر یہ روایت موجود ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، حجۃ الوداع میں آپ نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت 3786، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ قصوہ اونٹنی پہ سوار ہیں. قصوہ، وہی اونٹنی جس میں علی صفین میں بھی تھے. قصوہ اونٹنی پہ سوار ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا مجمع ہے، میں تمہیں ہدایت کی گارنٹی دے کر جا رہا ہوں، میں تمہیں ایک ایسا فارمولہ دے کر جا رہا ہوں کہ تم کبھی بھی ہدایت سے نہیں بھٹکو گے.
میں تمہیں ایک ایسی ضمانت دے کر جا رہا ہوں کہ جو تمہارے لیے کھرے کھوٹے کو ایک دوسرے سے جدا کر دے گی، کہ جو تمہیں بتا دے گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، دیانت کیا ہے اور خیانت کیا ہے۔ میرے صحابہ تم کبھی بھی اپنے رستے سے نہیں بھٹکو گے۔ فرمایا ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے عطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میری عطرت یعنی اہل البیت، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں گے۔ یہ سنن ترمذی میں، صحیح مسلم میں فرماتے ہیں 6225 روایت، رسول اللہ نے فرمایا اے میرے صحابہ قریب ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں، قریب ہے کہ میں تمہیں الوداع کہہ دوں، مجھے معلوم ہے کہ میں جا رہا ہوں لیکن میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اے میرے صحابہ میں تمہیں بیار و مددگار نہیں چھوڑ کے جاؤں گا، میں رحمت للعالمین ہوں، تمہیں ہدایت کی ضمانت دے کر جاؤں گا۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا غدیر خم کے مقام پر کہ میں ایسی گرا قدر چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جو ثقلین ہے، اور بعض روایات کے اندر مسند احمد میں ہے خلیفتین ہے، 2 خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ چھوڑ دو سنی اور شیعہ کی بحثیں، آئیے سنیت کی طرف آتے ہیں۔ اہل البیت یہ نہ سنیوں کے ہیں نہ شیعہ کے، کل انسانیت کے ہیں۔ رسول نے ضمانت دی ہے، فرمایا کہ ایک قرآن اور دوسرے اہل البیت، جب تک تم ان کے ساتھ چلو گے ہدایت کے اوپر چلو گے۔ تو کیوں نہ پھر رسول کے جانے کے بعد میں اہل البیت کو دیکھوں کہ علی کہاں پر کھڑے ہیں، کیوں نہ میں دیکھوں کہ سیدہ زہرا کہاں پہ کھڑی ہیں، کیوں نہ میں دیکھوں کہ پھر امام حسن کہاں پہ کھڑے ہیں، کیوں نہ میں دیکھوں کہ حسین کس سمت کے اندر ہے۔ یعنی جو اہل البیت کا موقف ہے وہی ایمان ہے۔ تعظیم خداوندی، یہ جو سورہ اسراء ہے اس کا جو شان نزول ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں تو اب ایک یہ بحث ہو گئی ہے کہ قرآن کی تفسیر بھی، وہ کہتے ہیں کہ جناب قرآن مجید کو یہ کس کا حق ہے کہ وہ قرآن کو بیان کرے، رسول بیان کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ضرورت اس امر کی انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ قرآن کی تفسیر کا ماخذ کیا ہوگا، کس کا حق ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر کرے گا۔ قرآن سمجھ سب سکتے ہیں، ہر انسان۔ ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جناب قرآن کو ترجمے سے مت پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، اس کی تشریح مت پڑھو تم بھٹک جاؤ گے۔ حالانکہ قرآن سمجھنے کے لیے، فہم کے لیے، فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ مَا لَا قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ ہر بندہ قرآن میں تدبر کرے۔ یہ صرف مولوی کی اجارہ داری نہیں ہے کہ مولوی صاحب ہی قرآن میں تدبر کرے گا، قرآن کو سمجھے گا، لیکن قرآن سے استدلال، حق اور باطل کی پہچان، اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، یہ معرکہ جب قرآن کے ساتھ قرآن میں آئے گا تو پھر دیکھنا ہوگا کہ امام کہاں پر ہے، پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ امام کس سمت میں ہے، امام کی تعلیمات کیا ہے، امام کیا کہہ رہا ہے۔ اس موقع پر یہ نہیں ہے کہ امام کہتے ہیں کہ جنگ ہونی ہے اور مقتدی صاحب کہیں گے کہ نہیں جی ہم صلح کریں گے، امام کہتے ہیں ہم نے صلح کرنی ہے، مقتدی صاحب کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہم تو جنگ کریں گے۔ نہیں، جیسے امام کہہ رہے ہیں ویسے ہی پھر ہوگا۔ تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے، اور یہاں پر تو معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے ہاں تعصب ایسا برتا گیا کہ کہہ دیا گیا جناب اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو آپ تو رافضی ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ رافضی ہیں۔ ذہبی نے، ہمارے جلیل القدر علماء میں سے ہیں، میزان الاعتدال جو کہ جس میں جو راوی ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے اور ان کی حالات زندگی، ان کا ڈیٹا وہ اکٹھا کیا گیا اور پیش کیا گیا ہے کہ یہ کیسے فرد تھے، یہ کیسے تھے، ان کا کیا بزنس تھا، یہ کیا کیا کرتے تھے، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ بھائی ان سے روایت لینی ہے یا نہیں لینی، پتہ تو چلے کہ معاش کا ذریعہ کیا تھا، پتہ تو چلے کہ جناب زندگی میں کہاں عمل کیا کیا کرتے تھے۔ اس میں وہ ایک بات لکھتے ہیں یحییٰ ابن حسین العلوی کے حوالے سے، یہ یحییٰ ابن حسین العلوی
ایک ایسے راوی ہیں کہ جن کی روایتیں سنی شیعہ دونوں کتابوں میں ہیں. ذہبی لکھتے ہیں کہ یہ شخص چونکہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اس آیت سے دعائے ابراہیمی سے یہ استدلال کیا کرتے تھے کہ ابراہیم نے یہ دعا کی تھی، پروردگار ہمیں تیرا مسلمان بنا دینا، اور اے پروردگار ہماری ذریت میں سے ایک جماعت مسلمان رکھنا. دعائے ابراہیمی مستجاب ہے، مستجاب الدعوات تھے آپ. تو ان کی نسل جو ابراہیم سے محمد بن عبداللہ صلوات اللہ علیہ ان تک جو پہنچی ہے. یحییٰ بن حسین علوی کہتے ہیں کہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے مجھے قرآن سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ آپ کے ابوین کریمین مسلمان تھے. آپ کے ابوین کریمین مسلمان تھے. آپ کے والد، آپ کے دادا وہ ابراہیم کی نسل میں سے. تو ذہبی نے وہاں ریمارکس دیے ہیں رافضی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ابوین کریمین مسلمان ہیں. خلافت کا مسئلہ نہیں ہے، بنی ہاشم کا مسئلہ ہے. معاملہ بہت آگے تک جاتا ہے. خلافت تو جب امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کا عمل ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اصل جو معاملات ہیں وہ دور تلک جاتے ہیں. اور شجرہ طیبہ، جو وہ شجرہ جو بنی ہاشم اور جو دعوت ابراہیمی کو لے کر بیت اللہ کی تعمیر اور اس کے خیال میں مصروف ہے، جس کے پاس کعبۃ اللہ کی کنجیاں ہیں، اس کا مقام اور اس کی ذمہ داریاں کیا تھیں. واقعہ فیل کے اندر ہم سب کے سامنے ہے، سب کے علم میں ہے. جب ابرہا آتا ہے تو ابرہا نے ادھر ادھر سے اس کے لشکر نے اونٹوں کو پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ اب تو بس کعبۃ اللہ، سب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب اس کو منہدم کر دیا جائے گا. تو جناب عبد المطلب وہ جب ابرہا کے سامنے آتے ہیں تو کیا مقدمہ پیش کرتے ہیں؟ کہا اجازت چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے اپنا مقدمہ رکھنے کی. ابرہا نے سمجھا کہ یہ اب مجھ سے پوچھے گا کہ میں اس کے خدا کے گھر کو بچا دوں، میں اس کے خدا کے گھر پر کوئی حملہ نہ کر دوں، یہ مجھ سے اس بات کی بھیک مانگیں گے. تو کہا کہ میری صرف اتنی سی گزارش ہے کہ وہ جو 200 اونٹ میرے تمہارے لشکر نے لیے ہوئے نا وہ مجھے واپس کر دو. اتنی سی میری ڈیمانڈ ہے، یہ بات ہے میری. تو کہا کہ بھائی ہم تو آپ کو بڑے دانا سمجھے تھے، آپ کو بڑے عقل مند سمجھے تھے کہ آپ سردار مکہ ہیں، اور آپ یہ ہم سے درخواست کریں گے کہ ہم آپ کے کعبہ کو جو تاریخی شہر ہے کچھ نہ کہیں. آپ کی مذہبی حالت یہ ہے کہ آپ یہاں پر آ کر اپنے مال کی فکر کر رہے ہیں. تو جناب عبد المطلب نے فرمایا ان للکعبۃ ربا یحمیہ، کعبہ کا ایک رب ہے وہی اس کا دفاع کرے گا. کعبہ کا جو رب ہے وہ اس کا دفاع کرے گا، میری ذمہ داری تو میرے مال کا دفاع کرنا. یہ ایمان کی وہ کیفیت ہے کہ جہاں پر پہنچنے کے لیے جب یہ کہتے ہیں نا کہ جناب دنیا کو حاصل مت کرو، دنیا تو کوئی چیز نہیں ہے، جناب زندگی تو ایسے گزارنی چاہیے درویشوں کی طرح، جناب پھٹے پرانی حالت، کیفیت یہ ہو، یہ بات اسے کرتے ہوئے اچھی لگتی ہے کہ جو تنزیہ خداوندی کو سمجھ جاتا ہے، معرفت خداوندی کو سمجھ جاتا ہے، خدا کی محبت اس کے دل میں ایسی ہوتی ہے کہ جیسے امام فرماتے ہیں کہ جب خدا کی محبت دل میں آتی ہے تو پھر دنیا ذرے کی طرح اس کی حیثیت ہوتی ہے. یعنی فقر اختیاری، فقر اضطراری نہیں کہ اضطرار کی حالت میں بندے کے پاس ویسے ہی کچھ نہیں ہے، بندہ ویسے ہی کنگلا ہو چکا ہے اور ایسا ہو چکا ہے کہ اس کے پاس بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے جناب میں تو بڑا درویش آدمی ہوں، میں تو توکل کرتا ہوں، صبح نہ کچھ کھاتا ہوں نہ دوپہر کو کچھ کھاتا ہوں. بھئی آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. ایک وہ ہے کہ جو بنو ہاشم کا بھی سردار ہو جناب ابو طالب اور علی بن ابی طالب، لیکن پھر وہ شخص، وہ ذات، وہ بھی صبر کرتا رہے اور وہ یہ کہے کہ کھانے کے لیے بھی اگر کچھ ہو
تو وہ سب کو دینے کے بعد وہ خود بھوکا رہ جائے. جناب علی، جناب بنی ہاشم، اپنے وقت کے سرداران، مال و دولت کے حساب سے جو ان کی حیثیت، مقام و مرتبہ تھا، آج اگر ہم ان کی دولت کا اندازہ لگائیں تو ایسی کوئی شخصیت پاکستان میں نہیں ہے کہ جو ان کی تونگری کے اندر ان کا مقابلہ کر سکتی ہو. یہ میں باقاعدہ پروف کے ساتھ آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان کی مال و دولت، امام حسن کی مال و دولت، جناب ابو طالب کا ترکہ، جناب عبد المطلب کا ترکہ، آج جو ایسٹیمیٹ اس کا لگایا جائے تو جس جگہ پر ان کا ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہمیں وہ درویشی میں نظر آتے ہیں، انکساری میں نظر آتے ہیں، عجز کے اندر، خدا کی محبت کے اندر ڈوبے ہوئے، اور یہ کہتے ہوئے کہ پروردگار تیری نعمتوں کا کوئی شکر ادا نہیں کر سکتا اور عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. یہی تعظیم خداوندی ہے جو ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے. حسین کا پیغام یہی تھا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. یعنی یہ حسین دنیا کو میرا تعارف کرائے گا. جب بھی حسین کے معرکے کو لوگ یاد کریں گے، لوگ محمد کو یاد کریں گے. جب بھی نواسے کو یاد کیا جائے گا، نانا کا ذکر ہوگا. جہاں بھی حسین کی قربانی ذکر ہوگی تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کی تاریخ کو یاد کیا جائے گا. اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں ایک تپتا ہوا ماحول تھا، میں نے رسالت مآب کے دروازے پہ دستک دی، تو ایسے میں جب آپ حاضر ہوئے تو آپ مسکرا رہے تھے، اور آپ کے ہاتھوں میں عبا کے اندر ایک چیز تھی. میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری بیٹی کے 2 بیٹے ہیں اس میں. حسین منی و انا من الحسین. بخاری اور مسلم الادب المفرد کی روایت ہے، صحیح روایت براء بن عازب سے. بدری صحابی ہیں براء بن عازب، کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ جب نماز میں سجدے میں ہوتے تھے تو ایسے میں حسین وہ دوڑ کر آتے اور آپ کے کندھوں پہ چڑھ جایا کرتے تھے، اور آپ سجدے کو طول دیا کرتے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ آپ نے ان کو اپنے کندھوں سے ہٹایا نہیں، اس لیے کہ حسین رسول کے، نبی کے پیغام کو آگے بڑھائیں گے. دوستو، کربلا کے یہ ایام یہ یاد دلاتے ہیں کہ حسین کی جو قربانی ہے، وہ قربانی وہ کسی خاص مسلک اور رنگ کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ ہر مظلوم کے لیے، ہر انسان کے لیے ہے. کہ آج جو بھی اسے یاد کرتا ہے اس کی آنکھوں سے اشک آتے ہیں، اس کی آنکھوں سے اشک بہنے لگ جاتے ہیں. 28 رجب کو جب مدینہ امام نے چھوڑا ہے تو امام نے تعظیم خداوندی کا لوگوں کے سامنے وہ عملی ثبوت پیش کیا ہے کہ تم اپنی توحید جو پیش کرتے رہو پیش کرنا، تم اپنی جس طرح کی بھی عقل سے توحید پیش کرو گے، لیکن حسین کی توحید تو یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جانے سے پہلے نانا کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے. نانا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کیا فرمایا؟ وہاں سلام کیا، وہاں سے اجازت چاہی. اور اسی طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام جب مسلم بن عقبہ، مصرف بن عقبہ ان کو کہتے ہیں، انہوں نے بلایا یزید کی بیعت کے لیے، تو جانے سے پہلے اپنے جد کی قبر کے اوپر حاضر ہوتے ہیں. امام حسین نے جب سفر کی تیاری کر لی دوستو، تو سب سے کہا کہ جب سوار ہوئے، سب اپنی اپنی سواریاں برابر کر لیں، تو حسین کی سواری اس کا رکاب تھامے ہوئے ہیں ابو الفضل عباس، ان کے حوالے کیا اور کہا کہ عباس دیکھ لو کہ کوئی رہ تو نہیں گیا ہے. یعنی تعظیم خداوندی کا وہ مقام کہ جہاں پر مال اور دولت کے ساتھ ساتھ اپنا پورا کنبہ اللہ کے حضور قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور اتنے میں آواز آتی ہے، جب عباس پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں
تو والدہ کی طرف سے آواز آئی، کہا کہ عباس اکیلے کہاں جا رہے ہو؟ میں نے ساری زندگی فاطمہ کی کنیزی میں بسر کی ہے، اکیلے مت جانا، اپنے تینوں بھائیوں کو ساتھ لے جانا۔ اللہ اکبر! یہ ام البنین کی قربانی ہے، یہ حسین کے خاندان کی قربانی ہے کہ جہاں پر ایک جانب قریش کے بنو امیہ ہیں اور دوسری جانب بنی ہاشم کے یہ چراغ ہیں کہ جو یہاں سے کربلا کی جانب روانہ ہو رہے ہیں۔ اور دوستو، کیا لکھا تھا امام نے خط کے اندر؟ وصیت کیا ارشاد کی؟ وصیت کیا لکھی محمد بن الحنفیہ کو؟ طبری میں بھی یہ ہے اور یہ بہار الانوار کی بھی ہے، اس لیے میں یعنی یہ مشترکہ حوالہ ہے۔ فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح في دين جدي انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي واسير بسيرة جدي وسيرة ابي علي بن ابي طالب فمن قبل عني بالحق فالله اولى بالحق، کہ میں نہ ظلم کے ارادے سے نکل رہا ہوں، نہ کسی شر کے ارادے سے، اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنے کے لیے، بلکہ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ میں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں۔ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں خیر کی بات کروں، برائی سے روکوں۔ اور فرمایا کہ جس نے مجھ سے اس کو قبول کر لیا اس نے حق کو قبول کر لیا، اور جس نے مجھے چھوڑ دیا اس نے حق کو چھوڑ دیا۔ اور میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھ میں اور اس ظالموں میں جدائی کر دے۔ دوستو، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے کہ آج آپ نے مجلس میں حسین کا ذکر کیا، کربلا کو یاد کیا، اہل البیت کو یاد کیا۔ آپ کی آنکھوں کو خدا تر و تازہ رکھے، آپ کی زندگی کو خدا آباد رکھے۔ فضائل الصحابہ میں احمد بن حنبل نے نقل کیا کہ جس نے ایک قطرہ مجھ حسین پہ رو دیا، پروردگار اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ آپ کا اجر اللہ کے حوالے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔